اندرا سومائے میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ کیا بات ہے وسیم بھائی، اللہ پاک کی رحمت سے کتنا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اس سال تو عاشقان رسول جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں۔ تو وسیم بھائی ہم ایسا کرتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ ہمارے بھائی بھی آئے ہوئے ہمیں یہاں پر لینے کے لیے، تو ہم چلتے ہیں کہیں جہاں یہ ہمیں لے کر جائیں گے، پہلے ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں یہ کہاں لے کر جائیں گے۔ جہاں ہم جا رہے ہیں اس جگہ کا نام ہے گڈاب انگارا گوٹ۔ الحمدللہ وہاں بہت خوشی ہے سب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے۔ انشاءاللہ وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی الحمدللہ یہ مہینہ چل رہا ہے، عاشقان رسول نے 1500واں جشن ولادت منایا ہے اور منا رہے ہیں، انشاءاللہ پورے سال منائیں گے نا۔ تو ہم وہاں جائیں گے جو ماشاءاللہ ہمارے اسپیشل اسلامی بھائی ہیں، ہم نے ان سے پوچھنا بھی ہے کہ وہ کس طرح سے یہ مہینہ منا رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ اندرا سومائے میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ اندرا سومائے میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے آپ نے دیکھا کہ ہم فیضان مدینہ سے ہم وہاں سے چلے اور یہاں پر موجود ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس عاشقان رسول، عاشقان میلاد جمع ہیں، اور اس میں ہمارے پاس کچھ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں اور کچھ عمومی اسلامی بھائی بھی ہیں۔ خصوصی کون ہے، عمومی کون ہے؟ یقیناً آپ سب کو معلوم ہوگا کہ خصوصی اسلامی بھائی جو اسلامی بھائی دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، قوت سماعت سے محروم ہیں اور قوت بصارت سے محروم ہیں، وہ خصوصی ہیں، اور عمومی جو دیکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہاں پر عاشقان میلاد موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ سب کی طرح جس طرح ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے سبحان اللہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں، اور سبحان اللہ ہم یہاں آئے ہیں، یہاں پر بھی عاشقان میلاد جو ہے 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پر یہ سب لائٹنگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں پر جو عاشقان رسول ہیں، عاشقان میلاد ہیں، ان سب نے یہ سب مل جل کر یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ ان کا جو جذبہ ہے اللہ پاک سلامت رکھے کہ انہوں نے کس طرح سے دل جمعی کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے جنہیں قوت سماعت دی ہے، قوت بصارت دی ہے، جو سب کچھ آپ کو ملا ہے، یقیناً ہم سب کو جو کچھ مل رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مل رہا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا کو اللہ پاک نے سجایا۔ جو عاشقان میلاد ہیں یہ اس سال 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں، گھروں کو سجا کر، روڈوں کو سجا کر، یہ تمام چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ تو الحمدللہ ہمارے پاس یہاں بھی عاشقان میلاد موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں۔ ہم سب کو بھی چاہیے صرف 12 ربیع الاول نہیں، صرف ماہ میلاد نہیں، بلکہ اس سال تو پورے سال ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منانا ہے۔ اس میں یقیناً ہم اس ماہ میں ہم 12 دن کے لیے گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے بعد ہمیں لائٹوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، جھنڈوں کو سنبھال کر احتیاط کے ساتھ رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے لباس سے، ہمارے اعمال سے اس چیز کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے سال ہم جشن ولادت منا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ہمارے پاس عاشقان رسول موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت 1500واں جشن ولادت ہمیں کس طرح سے اور منانا چاہیے۔ ہم گھروں کو سجا رہے ہیں، ہم لائٹیں لگا رہے ہیں، ہم تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہم بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سیکھنی چاہیے، سیرت سے مدنی پھول حاصل کرنے چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری۔ یقیناً ایک مسلمان عاشقان رسول کے لیے سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
کہ سب سے آئیڈیل فالو کرنے کے لیے سب سے بیسٹ پرسنالٹی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہمیں جہاں ہم پورے سال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں، ہم سیرت کو پڑھیں بھی اور اس پر ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم یہاں موجود ہیں تو ہم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے پاس یہاں پر عاشقان رسول ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ہم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہم ان کو کچھ واقعات بھی سنائیں گے، کچھ ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے تمام اچھے اوصاف سے مزین فرمایا اور ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کئی زمانے آئے اور گزر گئے مگر آج تک ایسی شان و شوکت اور عزت اور مرتبت والا کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ ہمارے آقا و مولا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے تمام اچھے اوصاف سے مزین فرمایا ہے اور ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کئی زمانے آئے اور گزر گئے مگر آج تک ایسی شان و شوکت، ایسی عزت و مرتبت والا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ ایک بار کچھ غیر مسلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی، اے ابو الحسن، اپنے چچا کے بیٹے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی بالکل پست آپ کا قد تھا، بلکہ درمیانی قد سے کچھ بلند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا، اس کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں۔ جب بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے، جب اس کے بارے میں سنتا ہے تو وہ جھوم اٹھتا ہے کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کا حلیہ کیسا ہے، وہ چلتے کیسے ہیں، وہ بیٹھتے کیسے ہیں، وہ دکھتے کیسے ہیں۔ تو سبحان اللہ، آج ہم جن کے بارے میں سن رہے ہیں وہ کون سی ہستی ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ وہ سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم اوصاف سن رہے ہیں تو غور سے سنیے اور دل و دماغ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے، سیرت سے معطر کیجئے۔ تو ہم سن رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی بالکل پست قد تھا، بلکہ درمیانی قد سے کچھ بلند تھے۔ آپ کا رنگ مبارک سفید تھا جس میں سرخی کی آمیزش بھی تھی۔ مبارک زلفیں نہ تو بہت زیادہ گھنگریالی تھی بلکہ کچھ خمدار تھی جو کہ کانوں تک ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی تھی وہ کشادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھی، چمکدار دانت تھے، بالکل وائٹ آپ کے چمکدار سفید دانت تھے۔ گردن خوب شفاف جیسے چاندی کی سراہی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو مضبوطی سے قدم جماتے جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کمال توجہ فرماتے، جب قیام فرماتے تو لوگوں سے بلند معلوم ہوتے، اور جب بیٹھتے تب بھی سب میں نمایاں ہوتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو لوگوں پر خاموشی چھا جاتی تھی،
جب خطبہ ارشاد فرماتے تو سامعین پر گریہ طاری آپ فرما دیتے، لوگوں پر سب سے زیادہ رحیم و مہربان، یتیموں کے لیے شفیق باپ کی مانند، بیواؤں کے لیے کریم و نرم دل، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ روشن چہرے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بیان فرما رہے ہیں، اور جو کی روٹی آپ تناول فرماتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چارپائی کیکر کے لکڑی کی تھی جو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو امامے تھے، ایک کا نام صحاب جبکہ دوسرے کا نام عقاب کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشیاء ضرورت میں تھی، یعنی آپ جن چیزوں کو استعمال فرمایا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشیاء تھی ان کے نام بھی تھے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو امامے تھے، ایک کا نام صحاب اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ عقاب۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی اس کا نام تھا ذوالفقار۔ کیا نام تھا اس کا؟ ذوالفقار۔ آپ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ آپ کی جو اونٹنی تھی اس کا نام عدبہ تھا۔ آپ کا جو خچر تھا اس کا نام دلدل تھا۔ آپ کا جو دراز گوشت تھا اس کا نام تھا یعفور۔ آپ کا جو گھوڑا تھا اس کا نام بحر تھا۔ آپ کے پاس جو بکری تھی اس کا نام برکہ تھا۔ آپ کا جو عصا تھا ممشوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو خود باندھتے اور اسے چارہ ڈال دیا کرتے، کپڑوں کو پیون لگا لیا کرتے اور جوتے کی اصلاح بھی خود ہی فرمایا کرتے تھے۔ مکمل حلیہ مبارک بیان فرمانے کے بعد اب یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حلیہ بیان کرنے کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پہلے اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ جیسا اور کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ حسن و جمال مصطفیٰ او جو کمال مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت و شان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حسن و جمال اور عادات و خصال کو کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل، یتیموں اور بچوں سے محبت کرنے والے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ایسے پیکر تھے کہ خود اپنے کپڑوں میں پیون لگاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا بے مثال تھا کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ کرام عشق رسول میں ایسے خود رفتہ ہوئے کہ کوئی چاند سے تشبیہ دیتا تو کسی صحابی کے نزدیک آپ کا رخ زیبا چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہوتا، کوئی سورج سے تشبیہ دیتا۔ الغرض ہر صحابی اپنے اپنے الفاظ میں عشق کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو بیان فرماتے تھے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم نے بھی جب حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں لینے کے لیے اپنا دامن پھیلایا تو کچھ یوں الفاظ ترتیب پائے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا او جو کمال مصطفیٰ،
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का इश्क रसूल भी हमने सुना देखा। हमारे पास तो वक्त बहुत कम है, और अगर देखा जाए तो तमाम दुनिया के जितने भी दरख्त हैं, सब दरख्तों के पत्तों को अगर कागज़ बना लिया जाए, दुनिया में जितने भी समंदर हैं उनके पानी को सियाही बना लिया जाए, जब भी मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक सीरत का एक पहलू भी हम नहीं लिख सकेंगे, बयान नहीं कर पाएंगे। सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न, आपकी सीरत, आपका किरदार, सुभान अल्लाह, सब एक से बढ़कर एक है। सुभान अल्लाह। मदीना के नाज़रीन और जो यहाँ मौजूद हाज़रीन हैं, हम भी नियत करें, हम जो इस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं, तो हमने जहां अपने घरों को सजाया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने बातिन को भी महकाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके साथ साथ एक ख्याल रहे मदीना के नाज़रीन, अगर आपने लाइटें लगाई हैं, झंडे लगाए हैं, उनको आप एहतियात से 12 रबीउल अव्वल के बाद आप उन्हें एहतियात से रख दीजिए। लेकिन हमने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मनाना है, वो हमने पूरे साल मनाना है। इस अंदाज में बनाना है कि हमने इबादत करनी है, हमने नेकियां करनी हैं। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का जो अंदाज है, हमने उस पर चलना है और इनके इश्क रसूल का सदका हमने हासिल करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1500वां ये मीलादे शहे अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमदे सरकार है।